ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہ آئی ہو کہ پاکستان نے سٹینڈ کیوں لیا۔ پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا اس لیے کہ 1971 کا جو واقعہ تھا وہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ آج بھی ایک ایسا زخم ہے جو مندمل نہیں ہوا۔ تو پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان جو 1947 میں بنا تھا تو اس وقت ایسٹ پاکستان یعنی آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں بنگلہ دیش سے اپنی بات شروع کروں گا اور بلوچستان پہ ختم کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بنگلہ دیش کا اور بلوچستان کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو جب آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو اس تعلق کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ بنگلہ دیش سے میں بات اس لیے شروع کروں گا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ جو ہے اس میں بھارت کے ساتھ 15 فروری کو میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا، اور جب پاکستان نے یہ انکار کیا تو بہت واضح طور پہ پاکستان نے اعلان کیا کہ کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لہٰذا ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم بھارت کے ساتھ 15 فروری کو سری لنکا میں میچ نہیں کھیلیں گے۔ جب پاکستان نے یہ اعلان کیا تو انڈین میڈیا میں ہاہاکار مچ گئی، اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی خاطر سٹینڈ لے لے۔ آپ نے اگر مانیٹر کیا ہو تو بنگلہ دیش کے بہت سے جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ اس پر بڑے پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوئے، ان کو بڑی اس پر حیرانی ہوئی، لیکن ان کو خوشی بھی ہوئی، اور پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا پاکستان کا دیوانہ ہو گیا۔ پاکستان کا چھوٹا سا ایک فیصلہ کہ جی ہم بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے تو پورے کا پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا دیوانہ ہو گیا۔ اور آپ کو بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے کہ جو بھارت کا کرکٹ بورڈ ہے اس نے بنگلہ دیش کے ایک کرکٹر کو جو بھارت میں ایک IPL ہوتی ہے انڈین پریمیئر لیگ، تو وہاں سے انہوں نے اس کو نکال دیا، جی اس کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس پہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک سٹینڈ لے لیا اور انہوں نے کہا جی اچھا آپ نے ہمارے کرکٹر کو انڈیا سے نکالا ہے، ہم جناب آپ کا جو ورلڈ کپ ہے ہم پورے کا پورا ورلڈ کپ جو ہے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش نے کہا کہ اگر آپ ہمارے کرکٹر کو وہاں سے نکال رہے ہیں جی کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم تو انڈیا میں آ کے میچ نہیں کھیل سکتے، تو آپ ہمیں بھی کسی نیوٹرل پلیس پہ ہمارے ساتھ بھی میچ کھیلیں۔ تو ICC نے ان کی بات ہی نہیں مانی۔ جب ICC نے ان کی بات نہیں مانی تو بنگلہ دیش نے کہا گڈ بائے، ہم آپ کے ساتھ انڈیا میں آ کے میچ ہی نہیں کھیلتے۔ تو انڈیا کے لیے یہ ایک بڑی ہی ایک غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور پھر ان کو مزید تکلیف اس وقت ہوئی جب پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے بہت سے جو انڈین صحافی ہیں ان کے میں نے آرٹیکل پڑھے ہیں، میں نے ان کی ٹیلی ویژن پہ گفتگو سنی ہے، ان کو بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے تو پاکستان سے آزادی حاصل کی 1971 میں، اور 16 دسمبر جو ہے وہ پاکستان میں یوم سقوط ڈھاکہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہم نے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے، یعنی کہ انڈینز نے بنگالی جو ہیں ان کو پاکستان سے آزادی لے کے دی، آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اور بہت جناب ایک جو بنگلہ دیش کے ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم بھی بھارت کے ساتھ اب میچ نہیں کھیلیں گے، اس پر جو ایک انڈین صحافی تھا اس نے باقاعدہ اپنا سر مارا دیوار میں کہ یہ کیسے پاسبل ہے یار، یہ پاکستان جو ہے کیوں بنگلہ دیش کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا ہے۔ اب یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان سٹینڈ کیوں لے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہ آئی ہو کہ پاکستان نے سٹینڈ کیوں لیا۔ پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا اس لیے کہ 1971 کا جو واقعہ تھا وہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ آج بھی ایک ایسا زخم ہے جو مندمل نہیں ہوا۔ تو پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان جو 1947 میں بنا تھا تو اس وقت ایسٹ پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش اس کا حصہ تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 1971 میں، اور اس میں انڈیا کی سازش تو تھی ہی لیکن ہماری بھی کچھ غلطیاں تھیں، تو ہم کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی سالوں سے کہ بنگلہ دیش کے لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں۔
تو ہم نے اب ان کو ایک کرکٹ کا میچ انڈیا کے ساتھ نہ کھیل کے راضی نہیں کیا, ان کو اپنا دیوانہ بنا لیا, اور یہ ان پر ہم نے کوئی مہربانی نہیں کی, ان پہ کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, اور یہ ہم نے فرض اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ جو آئی سی سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا. آئی سی سی کے رولز کے مطابق پاکستان جو ہے وہ کسی اور ملک کی خاطر یہ ایسا سٹینڈ نہیں لے سکتا, لیکن ہم نے لیا. ہم نے نہ صرف سٹینڈ لیا بلکہ اس کے بعد جب آئی سی سی نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ جی آپ اپنا فیصلہ جو ہے بھارت کے ساتھ 15 فروری کو میچ نہ کھیلنے کا اس کو واپس لیں, ہم ڈٹ گئے. ہم نے کہا نہیں, ہم نے تو نہیں کھیلنا میچ. انہوں نے پوچھا اچھا آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ نے بنگلہ دیش پہ جو جرمانہ عائد کیا وہ بھی ختم کریں, اس کو کمپنسیٹ کریں, اس کو ایک انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹ کی میزبانی دیں. اپنے لیے پاکستان نے کچھ نہیں مانگا, جو بھی مانگا بنگلہ دیش کے لیے مانگا. تو اب آئی سی سی نے دیکھا کہ بنگلہ دیش جو ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے, پہلے ہی T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے, اور پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے آئی سی سی کے لیے بھی اور T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی, اور پاکستان اگر یہ میچ نہیں کھیلے گا تو اس سے تو آئی سی سی کو بہت نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں. بات چیت شروع ہوئی. پاکستان نے کہا جی آپ بنگلہ دیش کو کمپنسیٹ کریں. تو پھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے BCB وہ بھی انوالو ہوا, اور پھر BCB, ICC اور PCB پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات ہوئے, اور آخر کار پاکستان جو ہے اس کی بات مانی گئی. اور اگر آپ یہ جو آئی سی سی نے جو ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, یہ آئی سی سی نے جاری کی ہے, یہ پریس ریلیز اگر آپ پڑھیں, پریس ریلیز کہہ رہی ہے آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ 2026 پریس نوٹ. بس ایک پریس نوٹ ہے, لیکن اس پریس نوٹ کے اندر جو کہانی ہے یہ دراصل یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو آئی سی سی کے زیر اہتمام T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے, جس میں میچز شروع ہو چکے ہیں, ابھی پاکستان فائنل میں نہیں پہنچا. پاکستان نے فائنل میں پہنچے بغیر, فائنل جیتے بغیر یہ T20 ورلڈ کپ جیت لیا. آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کیسے. یہ اگر آپ آئی سی سی کی پریس ریلیز کو اگر آپ غور سے پڑھیں, جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, تو یہ ایکچولی پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی فتح کا اعلان ہے, آئی سی سی کے خلاف نہیں. انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے اور انڈیا کی جو حکومت ہے اس کی رونت اور اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے آئی سی سی کی اس پریس ریلیز نے. یاد رہے کہ آئی سی سی کا جو سربراہ ہے وہ بھی ایک بھارتی ہے, وہ بھی ایک انڈین ہے. تو یہ جو آئی سی سی کی پریس ریلیز ہے انگریزی میں. یہ پریس ریلیز بتا رہی ہے جی کہ دی گلوبل گورننگ باڈی, یعنی کہ آئی سی سی, دی گلوبل گورننگ باڈی آف کرکٹ ری افرمڈ Bangladesh Cricket Board's position as a valued full member with a proud cricketing history and a vital role in the growth of global game. اور بنگلہ دیش کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم بنگلہ دیش پہ جرمانہ عائد کریں گے, تمہیں سزا دیں گے. پاکستان نے کہا نہیں بھائی, تم نے بنگلہ دیش کو نہ جرمانہ لگانا ہے نہ اس کو سزا دینی ہے. اور پاکستان نے کہا کہ آپ جرمانہ واپس لیں. تو پریس ریلیز میں کہا گیا ہے, یہ دیکھیں, نو پینلٹی اور سینکشن فار BCB, یعنی کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پہ نہ کوئی جرمانہ ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی پابندی لگائی جائے گی. اٹ از ایگریڈ دیٹ نو فائنینشیل سپورٹنگ اور ایڈمنسٹریٹو پینلٹی ول بی امپوزڈ آن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ان ریلیشن ٹو دا کرنٹ میٹر. یہ تھا پاکستان کا مطالبہ, جو کہ منو ان تسلیم کر لیا گیا. تو جیت گیا نا پاکستان, بنگلہ دیش بھی جیت گیا, لیکن بنگلہ دیش کو جتوایا کس نے؟ پاکستان نے. اور اس کے بعد کہا کہ نہ صرف کہ بنگلہ دیش پہ کوئی پینلٹی عائد نہیں ہوگی, بلکہ ہوسٹنگ آف این آئی سی سی ایونٹ بٹوین 2028 اینڈ 2031. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ 2028 اور 2031 کے درمیان آئی سی سی کا ایک جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس کو ہوسٹ بھی کرے گا. ظاہر بات ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا بنگلہ دیش کو. اور اس کے بعد پریس ریلیز کے آخر میں کہا گیا, آئی سی سی چیف ایگزیکٹو سنجوگ گپتا سیٹ بنگلہ دیش ایبسینس فرام دی آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ از ریگریٹیبل بٹ اٹ ڈز ناٹ
alter the ICC's enduring commitment to Bangladesh as a core cricketing nation. تو جناب وہ ICC جو کہ پہلے دھمکیاں لگا رہی تھی بنگلہ دیش کو، پاکستان نے جب کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلتے تو وہ ICC جو ہے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور بیچ میں بہت سے اور لوگ بھی ڈالے، UAE کے لوگوں کو بھی ڈالا، سری لنکا کے لوگوں کو بھی ڈالا، اور پھر بنگلہ دیش بورڈ سے کہا کہ بھائی ہم آپ کے سارے شکوے شکایت دور کریں گے، آپ جا کے پاکستان کو منائیں۔ تو پھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ پاکستان آئے، انہوں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا، ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے اگر آپ 15 فروری کو انڈیا کے ساتھ میچ کھیلیں۔ تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر ہماری باتیں مانی جاتی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ICC ایک پریس ریلیز جاری کرے اور اس میں اعلان کرے کہ ہم نے جو بنگلہ دیش کے لیے مانگا ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ تو ICC نے جب جیسے ہی یہ پریس سٹیٹمنٹ جاری کی تو پاکستان نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم 15 فروری کا میچ کھیلیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو جو پورا پس منظر بتایا ہے صرف اس لیے بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے اور بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ جو بھی ہوا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ بھی ہوئی اور اس وقت جو عوامی لیگ تھی اس نے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان تھے، ان کو میجورٹی ملی تھی 1970 کے الیکشن میں، جنرل یحییٰ خان نے اقتدار ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا اور پھر انڈیا جو ہے اس نے سازش شروع کر دی اور پھر شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو ویسٹ پاکستان لائے، کبھی میاں والی جیل، کبھی کہیں۔ تو جب پاکستان ٹوٹا تو شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں نہیں تھے، وہ پاکستان کی قید میں تھے۔ وہاں پہ کون تھا؟ وہاں پہ تھے میجر ضیاء الرحمان جو بعد میں جنرل ضیاء الرحمان بنے، جو کہ خالدہ ضیاء کے ہسبینڈ تھے۔ اور میجر ضیاء الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے تو 23 مارچ 1971 کو ہی چٹاگانگ ریڈیو پہ قبضہ کر کے تو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ بعد میں پھر یہ بغاوت کر کے پھر یہ اقتدار پہ قبضہ کر کے پھر یہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے، پھر یہ پاکستان کے بڑے دوست بن گئے۔ تو شیخ مجیب الرحمان سے پہلے جس شخص نے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا وہ جنرل ضیاء الرحمان تھے، اور شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد وہ جب صدر بنے تو وہ پاکستان کے دوست بن گئے۔ تو اسی لیے کئی سالوں سے جو BNP ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، جس کی سربراہ خالدہ ضیاء تھیں، اس کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے اور عوامی لیگ کو پاکستان کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اب جناب الیکشن ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن پہ بڑا اثر پڑے گا کہ کون پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہے اور کون پارٹی پاکستان سے دور ہے۔ تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور BNP بنگلہ دیش جو ہے ان کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے تو جو بنگلہ دیش میں پرو پاکستان پارٹیز ہیں ان کو یہ جو الیکشن آ رہا ہے بنگلہ دیش میں ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور مجھے خود بھی بڑی خوشی ہے کہ جو 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہوا تھا، جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں انٹرنیشنل کانسپریسیز بھی تھیں، بھارت کی سازشیں بھی تھیں، پاکستان کی غلطیاں بھی تھیں، جنرل یحییٰ خان جو ہے اس کی ہٹ درمی بھی تھی، بہت سے معاملات تھے، بہت سی غلطیاں تھیں، لیکن آخر کار 2026 میں ہم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ کرکٹ کے ایک میچ کا بائیکاٹ کر کے ہم نے بنگالیوں کو خوش کر دیا۔ ابھی ہمارے بہت سے سیاسی معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، لیکن اب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں 55 سال لگے ہیں دوبارہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے کا دوست بننے پہ۔ ابھی ہم صرف دو دوست ملک ہیں، بنگلہ دیش ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، پاکستان ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے۔ اگر آپ بنگلہ دیش میں جا کے کہیں گے نا کہ دوبارہ پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہو جائیں، کوئی آپ کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے جو ہونا تھا ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے، 55 سال بعد دوست بنے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش
اور بلوچستان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ایسٹ پاکستان یعنی کہ آج کا بنگلہ دیش اس پاکستان کا حصہ تھا۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو آج کا بلوچستان اس پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ آج جو علاقے بلوچستان میں شامل ہیں، جس کو کہ 1947 سے پہلے برٹش بلوچستان کہا جاتا تھا، تو اس میں بہت سی پرنسلی سٹیٹس تھیں، کچھ ریاستیں تھیں، لسبیلا تھا، مکران تھا، خاران تھا اور کلات، سب سے بڑی سٹیٹ کلات تھی۔ تو ان ریاستوں نے بعد میں آہستہ آہستہ پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، اور جو ریاست کلات تھی اس نے سب سے آخر میں مارچ 1948 میں پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اور ان کے ساتھ جب ریاست کلات اور قائد اعظم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تو کچھ وعدے کیے گئے تھے اور وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، اور وہ وعدے ٹوٹتے رہے، اور پھر جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا وہی کچھ بلوچستان میں بھی بار بار ہوتا رہا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ صورتحال ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 فروری 2026 کو لاہور میں کیا ہوا۔ میڈیا میں یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ 8 فروری 2026 کو لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس میں بھی موجود تھا۔ تو آسما جہانگیر کانفرنس میں ایک سیشن تھا بلوچستان پر، اور اس سیشن میں بلوچستان کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ تھے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور اختر مینگل، اور ان کے ساتھ ایک مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے، اور ہمارے دوست مجاہد بریلوی صاحب ہوسٹ کر رہے تھے اس سیشن کو۔ اب اس سیشن میں ہوا کیا کہ اختر مینگل صاحب کو جب گفتگو کے لیے بلایا گیا تو اختر مینگل صاحب نے مارچ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور خان آف کلات کے درمیان جو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ایک نقل دکھائی اور کہا کہ یہ جی معاہدہ ہے، یہ میرے پاس اس کی نقل ہے، یہ مارچ 1948 میں معاہدہ ہوا تھا، اور آپ دیکھ لیں جی کہ قائد اعظم کے دستخط ہیں، اور پاکستانی ریاست نے جو قائد اعظم کے ساتھ قائد اعظم اور خان آف کلات کے درمیان کیے گئے عہد و پیمان تھے، وعدے تھے، ان کو پورا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا۔ آپ ان کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ میرے سمیت بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 1948 کے بعد پوری کوشش کی آپ کے ساتھ چلنے کی، لیکن ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے، ہمیں کسی کو بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی، نہ میرے والد کو حکومت کی مدت پوری کرنے دی گئی، نہ مجھے حکومت کی مدت پوری کرنے دی گئی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بلوچستان میں سردار اور وڈیرے جو ہیں یہ بھی تو اقتدار میں آئے، انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ طاولہ مینگل صاحب کی بھی 1 سال بمشکل 1 سال حکومت چلی، اور میری بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ 1.5-2 سال چلی، اور پھر مجھے بھی ہٹا دیا گیا۔ اور پھر اکبر بگٹی صاحب جو 1947 میں قائد اعظم کے ساتھ تھے، ان کو 2006 میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو 1971 میں ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی 1971 میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا، ادھر تم ادھر ہم۔ تو میں آج وہی نعرہ لگا رہا ہوں۔ سردار اختر مینگل نے فلیٹیز ہوٹل لاہور میں کھڑے ہو کر، ان کے سامنے سینکڑوں لوگ تھے، لاہور کی پولیٹیکل ایلیٹ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی میں یہ نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بہت خون ریزی ہو چکی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا بہت خون بہایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر آپ پر حملے کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ موقف ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ ہمارے بندے لاپتہ کرتے ہیں۔ تو دونوں کے شکوے شکایتیں ہیں، آپ دونوں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ مزید خون ریزی روکنے کے لیے ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے بھی پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگا دیا۔ اب ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آج کی نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ شیخ مجیب الرحمان نے نہیں لگایا تھا، بنگالیوں نے نہیں لگایا تھا۔ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے منسوب ہے، اور بھٹو صاحب نے بھی یہ نعرہ لاہور میں اس طرح نہیں لگایا تھا کہ تم علیحدہ ملک بناؤ اور ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں گے۔ یہ ایک اخبار ہوتا تھا آزاد، اس کی ہیڈ لائن تھی، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں ادھر اکثریت ملی ہے، ہمیں ادھر اکثریت ملی ہے، ادھر تمہاری اکثریت ادھر میری اکثریت، ادھر تم ادھر ہم۔ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ایک علیحدہ ملک بناؤ ادھر ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں۔ لیکن یہ ایک دوسری بحث ہے۔ بعد میں جو روزنامہ آزاد تھا اس نے اس کی ایک وضاحت بھی اگلے دن چھاپ دی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں۔ عباس اطہر صاحب جنہوں نے یہ ہیڈ لائن بنائی تھی وہ خود بھی اپنی اس ہیڈ لائن پر بعد میں ندامت کا اظہار کرتے تھے کہ میرے سے غلط ہیڈ لائن بن گئی۔ تو ادھر تم ادھر ہم جو ہے یہ ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اخبار کے ایڈیٹر کے ذہن کی ایک تخلیق تھی جو انہوں نے ہیڈ لائن کو ایک نعرہ بنایا۔ تو اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اسی نعرے کو دہرایا، ادھر تم ادھر ہم، لیکن وہ واقعی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی۔ اب مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے یہ بات کی ادھر تم ادھر ہم، تو حال میں تالیاں بج رہی تھی، اور تالیاں مارنے والے پنجابی تھے، زیادہ تر لوگ پنجاب کے لوگ تھے، تالیاں مار رہے تھے کہ واہ واہ اختر مینگل صاحب کیا بات کی آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں انہوں نے اس نعرے کی تائید نہیں کی۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے یہ کہا کہ جو فروری 2024 میں جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں، وہ آکشن تھی۔ انہوں نے بھی محرومیوں کا ذکر کیا، انہوں نے بھی ناانصافیوں کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کی تائید نہیں کی۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی، کافی لمبی تقریر کی انہوں نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اختر مینگل صاحب سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم ریاست کی ریٹ برقرار رکھیں گے، پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، پھر لوگ لاپتہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حال میں سے بہت سے لوگ، زیادہ تر خواتین، اور ان میں جن لوگوں نے واک آؤٹ کیا اس میں بھی پنجاب کے لوگ بھی تھے، سندھ کے لوگ بھی تھے، اور بلوچستان کے لوگ بھی تھے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ واک آؤٹ کر گئے، آدھے سے زیادہ حال خالی ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، پاکستان کے دل میں اختر مینگل نے کھڑے ہو کر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، تالیاں بجیں، اور جب اس کا جواب دینے کے لیے حکومت کے نمائندے رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دینا شروع کیا تو ہال سے واک آؤٹ ہو گیا۔ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ میڈیا پہ یہ رپورٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا رہے ہیں، آڈینس تالیاں مار رہی ہے، رانا ثناء اللہ نے جواب دینا چاہا تو واک آؤٹ ہو گیا۔ تو یہ ہے تعلق بنگلہ دیش اور بلوچستان کا۔ بھلے بلوچستان میں آج بھی ریاست کی رٹ قائم ہے، اور یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ اختر مینگل صاحب جو ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اختر مینگل صاحب تمام بلوچستان کی یا تمام بلوچوں کی نمائندگی نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کیبنٹ ہے، اس میں زیادہ تر بلوچ ہیں، تو وہ سارے تو اختر مینگل صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں جی کہ بلوچ عوام کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک فارمر چیف منسٹر کا بیٹا جو خود بھی ایک فارمر چیف منسٹر ہے، وہ لاہور میں کھڑے ہو کے ادھر تم ادھر ہم کی بات کرتا ہے۔ اب یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ جی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، کہتے رہیں آپ، لیکن انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ دی نا، اب ان کو گرفتار کر لیں، ٹھیک ہے، ان پہ مقدمہ چلائیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہوا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا. عرض صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ اختر مینگل سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. جو تقریر انہوں نے کی اس پر اگر لاہور میں تالیاں بجتی ہیں, لاہور کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں, تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 71 میں تو ایسا نہیں تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمان لاہور میں آ کے ایسی بات کرتا تو تالیاں نہیں بجنی تھی. لاہور کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی تالیاں نہ بجاتے اور کبھی بھی اس وقت کی حکومت کے نمائندے کی تقریر کے دوران واک آؤٹ نہ کرتے. تو ہمیں 55 سال لگے بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگالیوں کو راضی کرنے میں. اب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اور عالمی حالات و واقعات کو سامنے رکھیں تو بڑا مشکل ہے کہ جی بلوچستان ایک آزاد ریاست بنے, کیونکہ جو آزاد بلوچستان کا نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہوا ہے اس میں صرف یہ پاکستانی بلوچستان نہیں ہے, اس میں ایرانی بلوچستان بھی ہے, اس میں افغانستان کے بھی بہت سے علاقے شامل ہیں. تو 3 ملک توڑ کے آپ آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں, بہت مشکل بات ہے. لیکن بلوچستان میں احساس محرومی بھی ہے, نفرت بھی ہے, اور انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. عرض صرف یہ کرنی ہے کہ آپ نے 55 سال بعد, یعنی کہ 1971 سے 2026 تک 55 سال لگے آپ کو, آپ نے بنگالیوں کو راضی کیا.